الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، ہماری بات استقامت پر چل رہی تھی. پہلے میں آپ کو خلاصہ کہہ دوں، یہ جو دعا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. کیا مطلب اس کا؟ اسلام سیدھا رستہ ہے. نماز پڑھنا یہ ہدایت ہے. اس کے باوجود ہم پوری زندگی دعا کرتے ہیں. مسلمان دعا کرتا ہے، حالانکہ اسلام اس کو حاصل ہے، مسلمان ہے یہ. پھر ہدایت کا مطلب کیا؟ یہ مطلب سمجھا رہا ہوں. بہت سارے مطالب ہے اس کے، لیکن میں نے بڑے جو 4 مطلب ہیں وہ میں نے کہا تھا. اس میں سے 2 مطلب تو مکمل ہو چکے، تیسرا مطلب سمجھا رہا تھا. پہلا مطلب کیا تھا؟ صرف ایک نماز نہیں، پوری زندگی اللہ نمازوں کی توفیق دیتا رہے. صرف اسلام پر اکتفا نہیں، اسلام میں خوب ترقی ہو، ایمان میں خوب ترقی ہو، کیفیت میں. یہ مراد ہے. اب کوئی اشکال نہیں، یہ میں نے سمجھا دیا. دوسرا مطلب سمجھایا تھا، اصل قبول ہے. نماز تو پڑھی لیکن قبول نہ ہو، تلاوت کی لیکن قبول نہ ہو، تو کیا فائدہ؟
تو ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں اللہ جو عبادت کی توفیق دے رہے اس کو تو قبول بھی فرما. یہ دوسرا مطلب یہ بھی سمجھا دیا الحمدللہ. تیسرا مطلب ہمارا چل رہا ہے. یہ مطلب بڑا زبردست ہے. عجیب و غریب دعا ہے یہ. ہر آدمی کو ضرورت ہے یہاں تک کہ نبی کو بھی. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ اس مطلب کا کتنا ضروری ہے. یہ وہ مطلب ہے استقامت, قائم رہنا, ہمیشہ جمے رہنا, ثابت قدم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرمایا گیا فاستقم کما امرت, قائم رہنا, جمے رہنا, ثابت قدم رہنا جیسا آپ کو حکم دیا گیا, اس کے بعد سے آپ کی حالت بدل گئی تھی کہ اللہ تو ہی مدد فرما میری. تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی استقامت کی, تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے, چند بال سفید ہوئے تھے, صحابہ نہیں چاہتے تھے, آپ پر فدا تھے, آپ ہر وقت جوان رہیں, ہر وقت صحت مند رہیں. یہ محبت تھی. چاہے میں بیمار پڑ جاؤں, چاہے میں برا ہو جاؤں, چاہے میں مر جاؤں, کوئی حرج کی بات نہیں, منظور ہے مجھے. صحابہ کی یہ حالت تھی. جس وقت وفات ہوئی صحابہ نے فرمایا تھا یا اللہ آپ کے ہر منٹ کے بدلے, ہر لمحے کے بدلے میں ایک صحابی کی جان اگر چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کی عمر میں اضافہ ہو, آپ کی زندگی میں برکت ہو. یہ صحابہ کی حالت تھی. چند بال سفید دیکھے کتنے تھے معلوم؟ داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. آپ کی کیسی قوت ہوگی, کتنے حالات آئے آپ پر, سب برداشت کی, کوئی اثر طبیعت پر تھوڑا بہت پڑا, ہم جیسے تو کب سے ختم ہو جا رہے ہیں. آج کل نہیں, تھوڑا ٹینشن آتا ہے, تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے, ڈائبٹیز ہو گیا, پریشر ہو گیا, آپ کو کچھ نہیں. کتنی قوت ہے برداشت ہوگی. یہ بھی ہے سب حدیثوں میں, لیکن ابھی یہ مضمون نہیں ہے میرا. تو چند بال سفید ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک روایت سے پتہ, اس آیت نے مجھے برا کر دیا. اب آپ ہی بتاؤ ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ فکر کرو استقامت کی. حدیث میں آتا ہے, بہت ڈرنے والی حدیث ہے. کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے, اب اس کی موت میں 1 گز کا فاصلہ باقی رہتا ہے, تھوڑی دیر, 1 گز, 5-10 منٹ. اتنی دیر میں ایسا وہ عمل کرتا ہے جس کی بنا پر وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. حدیث میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بس آپ اس سے اندازہ لگاؤ یہ دعا کتنی ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ لگاؤ، اس دعا کو روزانہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں دن میں 10 مرتبہ کرتے ہیں، لیکن توجہ دو، توجہ، اس وقت توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے پڑھو، اور خاص کر کے اس دعا کا استحضار رکھو، دھیان رکھو اس وقت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے استقامت دے، بولنا مت اردو میں ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، توجہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، آگے فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان پوری زندگی کفر والا کام کرتا ہے، اب مرنے میں 1 گز کا فاصلہ باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو جنت بنا دیتے۔ وہ کون سا عمل؟ کلمہ، کلمہ، جیسے نہیں، ایک مختصر ایسے میں کہہ دیتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت دیکھو، یہ بات آئے گی ابھی، کتنی مؤثر ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، اللہ کا احسان مانو کہ یہاں آپ کو اچھے اچھے علماء مل جاتے ہیں، اللہ والے مل جاتے ہیں۔ ابھی میں نے سفر کیا امریکہ کا، کینیڈا کا، ترستے ہیں لوگ۔ ایک بیان میں یہ بات آئی، غنیمت سمجھو علماء کو، کسی بھی طرح وقت نکالو، تھوڑی دیر بیٹھنے کا ان کے پاس۔ ایک آدمی گھر پہ بیان سن رہا تھا میرا، دوڑتا ہوا آیا گاڑی میں، بیان کے بعد مجھے ملے، مولانا بہت اچھی بات کہی، یہ جو علماء کے بارے میں کہا آپ نے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، بہت ضروری بات تھی، جب ہی ایمان بچ سکتا ہے۔ بڑے میاں تھے بیچارے، افسوس کر رہے تھے، شکایتیں کر رہے تھے، آپ کو کوئی شکایت نہیں، پورا مدرسہ موجود ہے بروچ میں بھی، کنٹھاریا میں بھی، جب جانا ہو آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، جب علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہو بیٹھ سکتے ہیں، جب علماء کو بلانا ہو بیان کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں، وہ خدمت کے لیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، تو یہاں آپ کو پتہ نہیں ملتی ہے نصف بنا پر، جہاں نہیں ملتی ان کو پوچھو، ترستے ہیں۔ امریکہ میں مجھے کہا، مولانا ہم تو محروم ہیں اس سے، بیانوں سے، عاجزی کر رہے تھے کہ بیان کرو آپ، 5 منٹ تو 5 منٹ بیان کرو، 2 منٹ بھی بیان کرو، لوگوں کو جلدی ہے، 2 منٹ کر دو بیان کھڑے کھڑے، ترستے تھے لوگ۔ آپ کو تو مفت کا یہ حلوہ ملا ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو معمولی مت سمجھنا۔ اتنی دین کی تفصیل سے بات ان کے سامنے آتی ہی نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان مانو اس کو۔ تو 5 منٹ باقی ہوتی ہے زندگی میں، ایسا عمل اللہ کروا لیتا ہے کہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی بات معلوم؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، یہی لکھا ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اس کی برکت ہے عجیب، اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، ہر چیز میں تاثیر ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ پانی میں تاثیر، پیاس ختم ہوتی ہے پانی سے، کھانے میں تاثیر ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، برف میں تاثیر ہے، ٹھنڈک کی، آگ میں تاثیر ہے، حرارت کی۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر ہے کہ ایمان پر ختم ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ تو 5 منٹ کی
دیر ہوتی ہے اور اللہ توفیق دے دیتے. تو اس پر میں مختصر واقعہ سناؤں، یاد آیا اس لیے. ہو سکتا ہے پہلے سنایا ہو، لیکن ابھی بات آئی تو ذرا دل نشین ہو جائے آپ کی. واقعے سے قصے سے بات یاد بھی رہتی ہے، دل نشین ہو جاتی، سمجھ میں آتی ہے. ایک بنیا تھا دیوبند میں. بنیوں کا تو اکثر تجارت ہی کا کام ہوتا ہے اور سودی کاروبار ہوتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کی دکان سے مال لیتے تھے، سامان لیتے تھے. جب پیسے آتے چکا دیتے تھے. بہت محبت تھی بنیے کو، غیر مسلم تھا لیکن حضرت سے محبت تھی. روزانہ آپ کے پاس بیٹھنے آتا، عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی حضرت کی، تو وہ بھی آتا. حضرت کو پتا نہیں تھا کہ وہ بیمار پڑا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو انتقال کر گیا. انتقال کے بعد خواب میں آئے حضرت کو، خود مولانا خود بیان فرماتے، قاسم نانوتوی حجت الاسلام، کہ وہ بنیا آیا خواب میں، جنت میں گھوم رہا تھا. بہت مجھے حیرت ہوئی. میں نے پوچھا بنیا تو کیسے جنت میں؟ تو ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. کہا آپ ہی کی برکت سے. لیکن میری برکت کیا، میں آپ کی صحبت میں آتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے اس صحبت کی برکت سے مرنے سے 5 منٹ پہلے کوئی غیبی مخلوق میرے پاس آئی اور یوں کہا جلدی سے ان کہنی کلمہ کہہ دے، ان کہنی کلمہ کہہ دے، تیری روح بھی آسانی سے نکل جاوے گی اور کامیاب ہو جاوے گا. اور مجھے پتا تھا کہ ان کہنی کلمہ کیا ہے، میں نے پڑھا ہوا تھا، ہمارے پنڈت نے بتایا تھا. جب روح جلدی سے نہ نکلے، بے چین ہو جاوے، پریشان ہو جاوے، اس وقت ان کہنی کلمہ کہنا، یہ یاد آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ یاد نہیں آتا. مسلمانوں کو یاد نہیں آتا کتنا. اس پر ایک مستقل کتاب ہے، حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے واقعات، 500 سے بھی زیادہ. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ مرتے وقت ان کہنے آتا ہی نہیں آتا. اس کی وجہ ہے پوری زندگی جس طرح گزاری ہوگی، موت ایسی آئے گی، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، تو مرتے وقت بھی دنیا. کوئی کلمہ بلائے گا پھر بھی کلمہ نہیں نکلے گا زبان سے. یہ تو حدیث میں بھی صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان ہے، ایک حدیث میں نوجوان کا لفظ ہے، غلام نوجوان، اور ایک حدیث میں صحابی کا نام ہے حضرت القمہ. ہم اتنا کلمہ پڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی زبان سے کلمہ ادا ہی نہیں ہوتا. وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں نکلتا. دنیا بھر کی باتیں اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے لیکن کلمہ جاری نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی میں کلمہ تو پڑھا تھا، کہ ہاں پڑھا تھا، پھر کیوں نہیں جاری ہوتا؟ چلو میں آتا ہوں. بڑے بڑے صحابہ گئے، ان سے کہا بولو کلمہ پڑھو، لیکن میری زبان سے نہیں نکلتا. یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا. یا اللہ، مسلمان صحابی. اس لیے استقامت کی دعا مانگتے رہو، اللہ استقامت دے واقعیتاً ایمان پر. استقامت یعنی مرتے دم تک ایمان پر قائم. یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی. اللہ کے رسول تھے، اللہ نے بتا دیا کیوں کلمہ نہیں نکلتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی اماں زندہ ہے؟ تو کہ ہاں، جاؤ بلاؤ. امی سے پوچھو کہ ہم آگ جلائیں اور آگ میں آپ کے بچے کو ڈالیں، آپ تیار ہو؟ تو کہ نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہ آپ کا بچہ مرنے کے بعد آگ میں ہی جانے والا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو معاف کر دے. تو کہ اچھا؟ تو کہ ہاں،
یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. بس اتنا بولنا تھا کہ صحابی کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ بھی پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روح بھی قبض ہو گئی. کتنی اچھی موت. لیکن کب ہوا؟ ماں نے معاف کیا تو اس سے پتا چلا مسلمان ہے لیکن ماں باپ ناراض ہیں، کلمہ نہیں نکلتا. حدیث میں اس لیے راضی کر لو جس کے ماں باپ ناراض ہو تو معاف کر دو جو کچھ ہوا، کمی بیشی ہو گئی ہو. ہاں تو بنیے نے کہا آپ کی بنا پر کیسے؟ تو دنیا میں بھی فائدے میں رہا، آخرت میں بھی فائدے میں رہا، دنیا میں بھی کچھ عمل نہیں کیا اور سود لیتا رہا، کتنا فائدہ اٹھایا، اور مرتے وقت بھی تو فائدے میں رہا. آپ کی صحبت کی برکت سے مرتے وقت ایک غیبی مخلوق آئی اور اس نے یوں کہا انکہنی جو کلمہ ہے اس کو تو کہہ دے. اور مجھے پتا تھا، مجھے پنڈت نے بتایا تھا کہ اگر روح جلدی سے نکلے نہیں اور پریشان ہو جاوے تو انکہنی کلمہ کون سا ہے معلوم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بولا اور روح قبض ہوئی پیشی. دیکھیں 5 منٹ کی دیری تھی موت کے میں. حدیث میں ہے یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ پوری زندگی کفر پر عمل کرتا ہے، ایک گز باقی رہتا ہے جہنم میں جانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں ایسے عمل کی کہ جس کی بنا پر وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو اخیر تک ہمیں استقامت کی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ قائم رکھنا. اسی بنا پر دعا تو دیکھو، اس دعا کو معمولی مت، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. یہ دعا تو کلام مجید کی دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کرنا، سیدھا رکھنا، ہمیشہ مرتے دم تک استقامت پر رکھنا، ٹیڑھا نہ رکھنا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہدایت کے بعد ہدایت دے دی الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں، نماز کی توفیق ملتی ہے، توفیق اعمال کی ملتی ہے، سنتوں کی توفیق ملتی ہے. اب ٹیڑھا نہ کرنا کہ توفیق چھین لی جاوے. یہ مطلب ربنا، سب سے بڑی دعا تو یہ جو ہمیں ہدایت ملی اسلام کی، اس اسلام کی ہدایت کو چھین نہ لینا، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر دینا کہ جس کی بنا پر اسلام پر اعتراض پیدا ہو، عمل کی توفیق چھین لی جا رہی ہے. 2 کجی ہے، یاد رکھنا. 2 قسم کی کجی ہوتی ہے. ایک فکر کی کجی یعنی عقیدے کی کجی، اور ایک عمل کی کجی. کجی یعنی ٹیڑھا پن. ان دونوں ٹیڑھا پن سے ہماری حفاظت فرمانا یا اللہ. فکر کے ٹیڑھا پن سے بھی ہماری حفاظت فرمانا اور عمل کے ٹیڑھا پن سے بھی حفاظت فرمانا. ہمارا عمل سیدھا ہو، ایسا عمل جس سے تو راضی ہوتا ہو، ایسا عمل جو جنت کا مستحق بناوے، ایسا عمل کہ جس کے بنا پر ہماری دنیا بھی بن جاوے، آخرت بھی بن جاوے. ایسے عمل کی توفیق دینا یا اللہ، اور ایسی فکر کی توفیق دینا، ایسے عقیدے کی توفیق دینا جو عقیدہ صحیح ہو، غلط نہ ہو، جو ہمیں گمراہ نہ کر دے. یہ مانا ربنا لا تزغ قلوبنا کا. بعض مرتبہ معمولی فکری کجی جو ہوتی ہے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. اور وہ کجی کہاں سے پیدا ہوتی ہے معلوم؟ بری صحبت سے. مثال کے طور پر آپ یہاں آتے رہتے مجلس میں، اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، قرآن حدیث کی جو بات ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کی جو بات ہوتی ہے وہ بیان کرنے کی. بعض مرتبہ کوئی آدمی کسی ایسے عالم کی مجلس میں چلا جاتا ہے، آپ کو پتا نہیں کہ یہ گمراہ ہے، اس کی فکری سوچ الگ ہے، صحیح راستے سے بالکل بدلی ہوئی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، آپ کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں. میں امریکہ کا جو واقعہ سنا،
کیا واقعہ معلوم؟ وہاں بیان ہوتا تھا تو ایک آدمی نے ایک عالم سے شکایت کی کہ یہ عمل کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا کیوں ضروری نہیں؟ تو ایک عالم نے کہا. کیا کہا عالم نے؟ تو کہ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، عمل تو دوسرا نمبر. بات صحیح ہے، لیکن وہ خود عالم نہیں سمجھے تھے. یہ غلط صحبت. یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے پوچھا اور ان کو اطمینان ہو گیا. تو وہ عالم کیا کہہ رہا تھا معلوم؟ بغیر سننا. یہ ہیں فکری کجی. اللہ نے فرمایا کلام مجید میں کہ ایسے لوگوں کی اتباع مت کرو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ کیسے ہوتے ہیں معلوم؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. کیوں؟ فتنے کے خاطر. کلام مجید میں تو کون سی کجی؟ فکری کجی. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہ پہلے عقیدے کی اصلاح کرو پھر عمل. عقیدہ صحیح ہے تو عمل آپ کا قبول ہوگا، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، کیا بولو تو دیکھیں کلام مجید میں کیا ہے؟ استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی عرش پر بیٹھ گیا. یہ عقیدہ ہے. یہ مانو پہلے کہ ہاں جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں، اس طرح اللہ بیٹھا. حالانکہ یہ مانا نہیں ہے. یہ ہے کجی. علماء سے پوچھو آپ، وہ خود گمراہ تھے. 10 کو گمراہ کیا امریکہ میں. ان کو بلایا گیا، بھائی آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ ضروری ہے. استواء علی العرش ضروری کسے کہتے ہیں؟ قبر میں جس کے بارے میں سوال ہو. آپ ہی بتاؤ قبر میں اس کا سوال ہوگا؟ تو کہنا نہیں ہوگا. تو کہ یہ عقیدہ ہے، اس کا کیا؟ بیچارے کو پتہ نہیں تھا. عقیدے 2 قسم کے، یاد رکھنا آپ کو میں کہہ رہا ہوں. عقیدے 2 قسم کے ہیں. ایک عقیدہ ایسا ہوتا ہے جس پر نجات کا ذریعہ ہے. وہ عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا تو تم آخرت میں نجات پا جاؤ گے. اور ایک عقیدہ ایسا کہ جس کا نہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر نجات موقوف نہیں ہے. یاد رکھنا. ان میں سے استواء علی العرش مثال کے طور پر کوئی نہیں مانتا تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایمان کا مدار اس پر نہیں ہے. ایمان کا مدار دوسرے عقائد پر ہے. اللہ کو ایک مانو، کتاب پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول کو رسول مانو، تمام انبیاء کو مانو، آخرت کو مانو، روز جزا کو مانو، قبر کو مانو، 2 مرتبہ اٹھنا اس کو مانو. اللہ اکیلا ہے. یہ عقیدے ایسے ہیں کہ جس پر ایمان کا مدار ہے، اس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرے عقیدے مثال کے طور پر استواء علی العرش، دوسرا عقیدہ حیات النبی کا. اس میں بہت اختلاف ہے کہ نبی اپنے قبر میں حیات ہے یا نہیں. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حیات ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو ایمان کا مدار اس پر نہیں ہے. یاد رکھنا. تو اب آپ یوں کہے نہیں حیات النبی کا عقیدہ پہلے مانو، اس کے بعد میں تمہارا عمل صحیح ہوگا، یہ غلو ہے. سمجھو بات. یہ بیچ میں بات آ گئی، فائدے کی بات ہے، علمی بات ہے. الحمدللہ. تو اگر آپ حیات النبی نہیں مانتے، بہت تو آپ اہل سنت والجماعت میں سے نکلیں گے، ایمان میں سے نہیں نکلیں گے. استواء علی العرش کا حقیقی جو معنی ہے، حالانکہ یہاں مجازی معنی مراد ہے کہ استواء علی العرش کا مطلب کیا؟ ہم بولتے ہیں کہ نہیں بھائی پی ایم کی کرسی کس نے سنبھالی، کون تخت پر بیٹھا؟ کہ پھلانا. حالانکہ وہ تخت پر نہیں بیٹھا، پھر بھی ہم اس طرح بولتے ہیں نا
تخت پر بیٹھا. اس کا مطلب کیا کہ کون اس منصب پر فائز ہوا, اس منصب کا مستحق کون ہوا, کس کے ہاتھ میں سلطنت آئی, کون بادشاہ بنا, یہ مراد ہوتا ہے. تو استوا علی العرش کا مطلب کیا, پوری دنیا کی بادشاہت اللہ کی ہے, پوری دنیا کی سلطنت اللہ کی ہے, اللہ سب کا بادشاہ ہے, یہ معنی مراد ہے. اس کو مجازی معنی مراد لیتے, حقیقی مراد نہیں. حقیقی معنی تو تخت پر اس طرح بیٹھنا جس طرح میں بیٹھا ہوں. اللہ اس سے پاک ہے. کیوں؟ اس طرح بیٹھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا جسم ہو, اور اللہ جسم سے پاک ہے, تو اللہ کو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا مطلب اس کا مطلب مجازی کہ اللہ کی حکومت ہے پوری دنیا میں, اللہ کی سلطنت ہے پوری دنیا میں. اس کو بولتے مجازی معنی. دوسرا معنی مراد لینا, جیسے آپ کو میں مثال سمجھاؤں کہ یہ خالق تو شیر ہے, حالانکہ شیر ہے, شیر 4 پیر والوں کو کھار کھانے والا ہو, تو کیوں آپ شیر کہتے ہیں؟ شیر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے درندہ, کھار کھانے والا, گوشت زندہ جانوروں کا کھانے والا. یہاں خالد شیر ہے, اس کا مطلب کیا, شیر جیسا بہادر. تو یہ بہادر جو ہے نا, یہ مجازی معنی ہوا, اور حقیقی معنی جانور کا, کھار کھانے والا, جنگل کا راجا مراد ہے. حقیقی معنی تو استوا علی العرش, اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ گدی پر بیٹھا اس طرح 4 جانور الٹی پالٹی. تو وہ کیا کہوں, بولنا پڑتا ہے مجھے مجبوراً. یہ سلفی لوگ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں, بہت فتنہ پھیلایا امریکہ میں. قریب تھا سب چھوڑ دیتے لوگ, نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, سب چھوڑ دیتے. کیوں؟ انہوں نے ایسی پٹی پڑھائی, ایسا سکھایا کہ تم اللہ کو تو مانتے نہیں. تو اچھا ہوا سوال کیا, سمجھایا ان کو کہ اس کا مطلب ایسا عقیدہ کہ جس پر ایمان کا مدار ہو. استوا علی العرش پر ایمان کا مدار نہیں ہے. یہ تو کیسا ہے معلوم؟ یہ بھی ایک مثال دو, بات آ گئی تو سن لو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عباسی حکومت تھی. اس وقت معتزلہ جو ہٹے ہوئے تھے, معتزلہ نے اعتزال, صحیح رستے سے ہٹے ہوئے تھے, انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا, فتنہ. مسئلہ کیا؟ فتنہ. یہی کلام مجید میں دیکھو, ایک بات اور میں کہوں, قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. پورے کلام مجید کا خلاصہ 2 قسم کی آیتیں ہیں, ایک متشابہ, ایک محکم. محکم کا معنی کیا؟ ایسی آیت جو بالکل واضح ہو, ترجمے سے آپ سمجھ میں آ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع و شراء کو, خرید و فروخت کو, تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. اس کو بالکل ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم, کسی کا مذاق نہ اڑانا, کسی کا برا لقب مت دینا, کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرنا, کسی کی غیبت مت کرنا. صاف واضح مانا, واقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, وآتوا الزکات, زکات دو. یہ بالکل واضح ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں تم پر حرام ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری وبناتکم, تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. واخواتکم, تمہاری بہنیں حرام ہیں, یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا, الی آخری. یہ بالکل واضح ہے, اس کو بولتے ہیں محکم. اور دوسری متشابہ, جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے مثال کے طور پر ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. بھائی کیا مطلب اللہ کا ہاتھ؟ سلفی کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہاتھ جیسا ہمارا ہے. کون سمجھا؟ لیکن ہمارے کتنے یہاں کے نوجوان ان کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ سلفی ہے. وہ سلفی نہیں ہے, اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, غلط ہے.
یہ ہے غیر مقلد. سلفی مت کہو، وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کا معنی کیا؟ ہم تو صحابہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے سے. خاص تم صحابہ کی اتباع کرنے والے ہو، تم تو مخالف ہو ان کے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تھوڑی دیر بھی ان کے پاس مت بیٹھنا. کجی آ جاوے گی، فکری کجی. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کجی دو قسم کی ہے، ایک فکری کجی، ایک عملی کجی. فکری کجی بہت خطرناک ہے، سوچ بہت خطرناک ہے، عقیدہ بدل دے گا آپ کا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک معتزلہ نے فتنہ برپا کیا تھا. کون سا؟ کلام اللہ مخلوق. حالانکہ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے. اور سننا کہ جس عقیدے پر ایمان کا مدار ہو، یہ عقیدہ نہیں بھی رکھو گے پھر بھی تم مومن ہو، پھر بھی انشاءاللہ تمہاری نجات ہے. انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا، اور اس فتنہ کی بنا پر ہزاروں علماء کی گردنیں کٹوائی تھی. معتصم باللہ منصور اس کے زمانے میں ایک عالم مسیح پہ ایسے تھے پوری اسلامی حکومت میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی بات پر جمے رہے. بہت انہوں نے ظلم کیا امام احمد پر، عجیب و غریب داستان ہے. بعد میں ایک عالم آئے، ابو طالب مکی غالباً، نہیں عبدالعزیز مکی، یاد آیا، بہت بڑے عالم. ان کو بلایا گیا. لمبا واقعہ ہے، کیسے بلایا، ایک گھنٹہ چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اتنا لمبا واقعہ ہے. یہ سب میں نہیں بیان کرتا، آخر میں کہتا ہوں. معتصم باللہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. بڑے بڑے علماء موجود تھے ان کے، معتزلہ، کہ یہ عقیدہ ایسا ہے کلام اللہ مخلوق کہ مرنے کے بعد اس کا سوال ہوگا؟ لیکن سوال نہیں ہوگا. چلو ایک بات علماء سے بھی تصدیق کروائی. پھر پوچھا کیا یہ عقیدہ کلام مجید میں ہے؟ تو کہنا نہیں. کہ اچھا حدیث میں ہے؟ تو کہنا حدیث میں نہیں. صحابہ سے ثابت ہے؟ تو کہنا صحابہ سے. پھر کیوں ایسے عقیدے کے پیچھے پڑے ہو کہ جس سے ہزاروں علماء کی گردنیں آپ کٹوا رہے ہو؟ کیوں ایمان کا اور کفر کا مدار اس عقیدے پر آپ رکھتے ہو؟ اور قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ تو مجھے اس سے یہ سمجھانا ہے کہ بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جن پر ایمان کا مدار نہیں ہے، نجات اس پر موقوف نہیں ہے، بس صرف عقیدہ ماننا ہے اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے. ہاں عقیدہ مانیں گے لیکن اتنا زور نہیں دیں گے کہ جس کے بنا پر آپ دوسرے کو کافر کہیں. جیسے یہ سلفی ہمیں کافر کہتے ہیں. نام سب میں لے لیتا ہوں، برا بھی لگتا ہے ان کو بہت. بعض مرتبہ میں بولتا ہوں نہیں، آتا ہے فون، بہت برا لگتا ہے، دھمکی بھی دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ آئے دین سمجھنے کے لیے تو مجھے سمجھانا ضروری ہے. میں کفر کا مدار ہے ہی نہیں اس پر، پھر کیوں کافر کہتے ہو؟ تو یہ ہے فکری کجی، عقیدے کی کجی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کرنا، فکری کجی کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی. اس لیے اللہ کے واسطے یہ بھی اس میں داخل ہے. تھوڑی دیر جو اگر آپ بیٹھ گئے ان کے پاس، کہیں آپ کجی میں مبتلا نہ ہو جاوے. اس کی بھی دعا ہے کہ اللہ ایسا نہ کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت سے میری حفاظت فرمانا. لا تزغ قلوبنا اس میں آ گیا. استقامت میں صحیح عقیدے پر رہوں ہمیشہ، صحیح عمل پر رہوں ہمیشہ، نیک لوگوں کی صحبت میں رہوں ہمیشہ، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس عالم کو سمجھایا گیا امریکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ. تب انہوں نے تسلیم کیا کہ بات صحیح ہے، میری بھول ہو گئی، اب معافی مانگو سب کے سامنے، اب کہو سب کو.
کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے ہاں بالکل بات سمجھ میں آ گئی. تو عقیدہ ایک قسم کا نہیں ہے، عقیدے دو قسم کے ہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے فکری کجی سے بھی بچانا اور عملی کجی سے بھی بچانا. کتنی سب اسی بنا پر اس دعا کو یاد کر لینا. سب سے پہلے تو میں یوں کہتا ہوں. دوسری بات، کبھی سنت پڑھیں نفل پڑھیں تو آخری جو رکعت ہو 2 رکعت کے بعد 2 رکعت سنت ہو. مثال کے طور پر عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، یا ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، یا عشاء پہلے 4 رکعت سنت، عصر پہلے 4 رکعت سنت. تو میں تو کہتا ہوں ایسی سنتوں میں اور نفل میں اللہم انی ظلمت آپ پڑھتے رہتے ہیں، ایسی دعائیں پڑھو. میں آپ کو 3 دعائیں بتاتا ہوں، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھو. انشاءاللہ العزیز اس کا اثر دیکھنا کیا ظاہر ہوتا ہے. ایک تو یہ دعا پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک. یہ کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ جس دعا کو اللہ سکھاوے کتنی جامع دعا ہوگی. پوری دنیا مل کر اس طرح کی دعا کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانتے. دوسری دعا، دوسری رکعت جو ہماری اخیری ہوتی ہے 2 رکعت یا 4 رکعت والی میں، ایک تو یہ پڑھو. دوسری پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. واللہ میں کہتا ہوں اتنی دعا میں ساری دنیا کی اور ساری آخرت کی کامیابی آ گئی. ساری دنیا کی نعمتیں اس میں آ گئی. جتنی بھی نعمتیں، یہ دعا ایسی ہے جب کبھی اللہ توفیق دے گا اس دعا کو سمجھانے کی ایک مجلس چاہیے. اتنی باتیں ہیں اس دعا کے ماتحت میں. مفسرین نے بیان فرمائی. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں 7 معانی بیان فرمائے، اور 7 معانی اتنے زبردست ہیں کہ ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس دعا کے اندر شامل ہے. اس لیے اس دعا کو معمولی مت سمجھو، اس دعا کو نماز میں پڑھو. اور نماز کی حالت بڑی قرب والی حالت ہے، اللہ سے قرب نزدیکی والی حالت ہے، اور بڑی عبادت والی حالت ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو بالکل رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو ایسے وقت میں ایسی دعاؤں کا انتخاب کرو. اور تیسری دعا کون سی معلوم؟ بہت ضرورت ہے اس زمانے میں ہماری اولاد کی، اور خاص کر کے فورن میں کہتا ہوں بیچارے امریکہ، یورپ، کینیڈا اتنے محتاج ہیں اولاد کی فرما برداری کے کہ ایسا تو میں نے ہر گھر یوں سمجھو جہنم کا نمونہ ہے. ہر ایک نے یہ شکایت کی جہاں گیا مولانا بہت پریشان ہے اولاد کے بارے میں. اچھے اچھے گھرانوں نے شکایت کی. ہمارا دماغ خراب ہو جاتا تھا جہاں کہیں دعوت ہوتی، جہاں کہیں جاتے، مول صاحب اولاد کی دعا کرنا. اولاد بے قابو ہے، اولاد آزاد ہے، اولاد کے خیالات عجیب ہے، اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے. معلوم نہیں اولاد کہاں جاتی ہے. نوجوان لڑکیاں نہیں گھر میں کچھ کہتی ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں، کچھ نہیں، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے. آپ بن ٹھن کے سنور کے جاتی ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. اچھے اچھے گھرانوں کی میں بات کرتا ہوں، ابھی کی میں بات کرتا ہوں، تازہ سفر کی. تو وہ دعا میں یہی کہتا تھا نماز میں، یہ پڑھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کتنی زبردست دعا ہے، اللہ سکھاتا ہے. کیا مانا؟ یہ اللہ ہمیں دے ہماری اولاد، ہماری بیوی ایسی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب کہ آپ کی فرما بردار ہوگی. آپ جیسا چاہو گے ویسا اولاد کریں تو آپ کو سکون ملے گا. تو اللہ کو ایسی بنا دے. حب لنا، دیکھو حب لنا لفظ ہے، یہ عجیب لفظ ہے. آتینا نہیں فرمایا، حب لنا. ہبا کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ بلا معاوضہ. مثال کے طور پر میں کسی کو ہدیہ دوں یا آپ مجھے ہدیہ دیں تو آپ اس کا معاوضہ نہیں لیتے، اس کو بولتے ہیں ہدیہ. مجھے کسی نے بسکٹ دی اور یوں کہا میں پیسے دے رہا تھا، نہیں مول صاحب یہ ہدیہ ہے آپ کو. تو دیکھو ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ بلا معاوضہ.
ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایسی اولاد دے، ہب لنا ہیبا، میرے پاس کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے۔ بغور سننا میں جو کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو اپنی طرف سے عطا فرما، میرے گناہوں کی نحو سے ظاہر نہ فرمانا اولاد میں، تو اپنی طرف سے میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سکون کا ذریعہ بنا دے۔ میرا عمل تو ایسا نہیں یا اللہ، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس کی بنا پر میں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں یا اللہ، صحیح تعلیم دے سکوں۔ براہ راست تو میری اولاد کو نیک بنا دے، براہ راست تو اپنے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سکون کا ذریعہ بنا دے۔ یہ مانا حب لنا، کتنا سبب اللہ تعالیٰ سکھاتے، مجھ سے ہبا مانگو، ہبا۔ کیوں؟ تمہارا عمل کوئی ایسا نہیں جو معاوضہ بن سکے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت لامحدود ہے، اللہ کا حق لامحدود ہے، اللہ کی عظمت کا حق ہم جیسے محدود انسان، کمزور بندے ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہبا دے دے، عمل کا معاوضہ نہ مانگنا۔ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو بدلہ بن سکے کسی نعمت کا۔ اس بنا پر اللہ سے کہہ رہے ہیں حب لنا، اور وہ جو دعا ہے اس میں بھی حب لنا۔ کیا عجیب دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ علماء دنگ ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ حب لنا فرماتے، حب لنا۔ یہ وجہ بیان فرمائی کہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو معاوضہ بن سکے۔ برائے راست یا اللہ یہ نعمتیں تیرے پاس ہے، تیرے خزانے میں ہے، تو ان نعمتوں سے مجھے مالا مال فرما۔ ان تین دعاؤں کو یاد کر لو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك، کیا عجیب دعا ہے۔ وهب لنا من لدنك رحمت کا مطلب سمجھے، یا اللہ تو ہماری طرف سے رحمت دے۔ رحمت کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا، یہاں رحمت سے خاص رحمت مراد ہے، یعنی استقامت اور ثابت قدمی، حسن خاتمہ اور جنت، یہ مراد ہے۔ کتنی دعائیں آ گئی۔ کیوں؟ استقامت ہوگی مرتے دم تک تو ایمان پر خاتمہ ضروری۔ دیکھو میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، استقامت ہوگی تو حسن خاتمہ ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا تو جنت ہوگی۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً۔ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہاں، یہ مت سمجھنا کہ فرض میں نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی عشاء کی نماز ہے، آپ نے تحیت پڑھ لی امام کے ساتھ، درود شریف پڑھ لی، پھر بعد میں آپ نے اللہم انی ظلمت نفسی نہیں پڑھا، اس کے بجائے یہ دعا پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو قرآن کی دعا ہے اور وہ حدیث کی دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، معمول بناؤ اس کو۔ کبھی اللہم انی ظلمت بھی پڑھ لے، کبھی یہ بھی پڑھے، اور خاص کر کے تہجد میں پڑھ لیا، بہت اچھا وقت ہے، سبحانہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے۔ نماز کے وقت میں خاص رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے، اس وقت ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، استحضار ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو خود دعا کرو، سجدے میں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے سجدے میں، اور پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو، اے عائشہ اس دعا کو سجدے میں پڑھا کر، جبرائیل نے مجھے سکھائی اور جبرائیل نے مجھے تاکید کی، یا رسول اللہ اس دعا کو سجدے میں پڑھا کرو۔ کیا دعا ہوگی؟ اور جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ تو یہ ساری دعائیں اہدنا الصراط المستقیم میں آ گئی۔
کیسی جامع آیت ہے بتاؤ؟ تو اہدنا الصراط المستقیم، تیسرا معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں استقامت کا، کہ اللہ مستقیم رکھنا۔ ہاں تو فکری کجی نہ ہو، یہ بھی استقامت ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے یا اللہ میں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یاد رکھنا میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ بات سمجھائی ہے مثال سے، کیا عجیب بات کہ بعض مرتبہ کسی ایسے عالم کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، ان کا بیان آپ نے سن لیا، آپ کو بہت اچھا لگا، آپ کے دل میں اتر گیا، لیکن آپ تو عوام ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط، آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کے دل میں وہ خیال پیدا ہونے لگا، تو شروع میں تو آپ کو احساس نہیں ہوا، تھوڑے تھوڑے آپ ٹیڑھے ہونے لگے، کجی پیدا ہونے لگی۔ اب یہ کجی کہاں تک پہنچا دے گی معلوم؟ ہزاروں کلومیٹر دور۔ دو چیزوں کے درمیان میں، ہدایت اور دلالت، ان دو کے بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہو جائے گا، پھر تم ہدایت پر آنا بھی چاہو گے نہیں آ سکو گے۔ ایک منٹ کی نحوست بغیر سننا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک منٹ کی پوری صحبت کے بنا پر آپ ہدایت سے کوسوں دور ہو گئے۔ اس کی مثال کیا معلوم؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نے دی۔ میں یہاں کی مثال دوں، مثال کے طور پر ہم ٹرین میں جاتے ہیں، اگر احمد آباد جانا ہو تو بروڈا سے دو پٹریاں الگ ہوتی ہیں، ایک احمد آباد والی، ایک دلی والی، لیکن جہاں سے الگ ہوتی ہے وہاں پر کتنا فرق ہوتا ہے؟ فاصلہ 1 انچ کا ہوتا ہے نا، بس تھوڑا۔ لیکن اگر وہی گاڑی 1 انچ کے فاصلے کا 1 انچ سے ادھر چلے جاوے تو ادھر کیا جاوے گا؟ دلی پہنچ جائے گا۔ اب احمد آباد کتنا دور ہو گیا؟ ہزاروں کلومیٹر دور ہو گیا۔ شروع میں تو اتنا ہی لگا تھا، تو شروع میں تو ہم ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھے، بس معمولی میں بیٹھا نہیں، ایک بات تو میں نے بس سنی، دل میں اتری، ارے ایک بات نہیں، یہی ایک بات آپ کو ہزاروں کلومیٹر ہدایت اور گمراہی کے بیچ میں کوسوں دور کر دے گی۔ شروع میں اتنا ہی لگتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں، ارے تمہیں پتہ نہیں کہ وہ دین کی بات کیسی کرتے ہیں، وہ گمراہی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگا، یہ ہے فکری کجی، عقیدے کی کجی۔ تو ہم یوں کہتے ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، فکر کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی، اللہ بچائے۔ جیسے وہ حدیث میں نے سنائی، ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ آدمی اپنے عمل پر نہ اتراوے، گھمنڈ نہ کرے، میں تہجد کا پابند ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں ہر سال چلے لگاتا ہوں، زندگی کی 4 مہینے لگا دیے، نہیں خبردار، میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں، وہ تو تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتا، وہ نماز میں بھی نہیں آتا، اس نے تو کبھی اللہ کے راستے میں وقت بھی نہیں لگایا، قربانی بھی نہیں، کبھی ایسا مت بولو، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ کس وقت اللہ توفیق چھین دے رہے اس طرح بولنے کی بنا پر؟ عملی کا جی، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمانا، اس عمل پر، نماز کی پابندی پر، تہجد تلاوت کی پابندی پر، دین کی خدمت پر۔ کس وقت کیا ہوئے کہہ نہیں سکتے، اللہ بے نیاز ہے۔ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں دنیا میں، عبرت انگیز واقعات، رونگٹے کھڑے ہو جا رہے، ڈر لگے، ایسے واقعات اللہ بچانے۔ ایک مختصر میں وہ بات میں سناتا ہوں، مصر کا واقعہ، عربی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک مؤذن تھے، 40 سال سے اذان دیتے تھے پابندی سے، 5 وقت کی، مینارے پر چل، پہلے اسپیکر نہیں تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا 40 سال کے بعد، گھر سامنے تھا عیسائی کا، کوئی آیا ہوگا کرائے پر، ان کی نوجوان لڑکی تھی، اس پر نظر پڑ گئی، پسند آ گئی، دیکھتا رہا، حرام تھا، پہلی نظر نیچی کر لینی تھی، استغفر اللہ پڑھ لینا تھا،
لیکن اس کو معمولی سب دیکھو، معمولی ایک اس کا فاصلہ کہاں تک پہنچا رہا ہے دیکھو. شروع میں اتنا ہی ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، لیکن کہاں تک پہنچا رہا ہے معلوم؟ جہنم تک. اور اچھا عمل ہوگا تو جنت تک. کیا ہوا معلوم؟ نظر نہیں نیچے کی، چڑھا تھا نماز کے بعد فوراً وہاں گھر گیا اور منت سماجت کی. بہت سب کہا کہ یہ آپ کی بچی ہے؟ تو کہ ہاں مجھے بہت پسند ہے. تو کہ کیسی بات کرتے ہو، تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں. پسند آ گئی تو کیا کہ کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کا نکاح تو عیسائی کے ساتھ کرا سکتے ہیں، تمہارے ساتھ تھوڑی. کہ میں عیسائی بن جاتا ہوں؟ نعوذ. معمولی نظر تھی، کہاں پہنچا دیا؟ عملی کا چیز. اللہ پتہ نہیں، بہت خطرناک چیز ہے. 40 سال کا مؤذن، 5 وقت کا نمازی، موت میں 10 منٹ کی دیر ہے. ہاں کتنی دیر ہے؟ 10 منٹ کی دیر ہے. گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں عیسائی ہونا قبول کرتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم نکاح کرا دیں گے، جاؤ ابھی چلے جاؤ. سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، دھڑام سے نیچے گرا، وہیں مر گیا. 5 منٹ میں ایمان گیا. اللہ، یہ ہے نحوست گناہ کی. بعض مرتبہ مرنے سے پہلے ظاہر ہوتی. اس کو عبرت انگیز واقعہ بولتے ہیں، عبرت لینے کی. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ دوسروں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، عبرت، کہ معمولی گناہ کو معمولی اللہ بچا. بہت خطرناک چیز ہے. اللہ حفاظت فرمائے اس عملی کجی سے اور فکری کجی سے. اللہ حفاظت فرمائے. گمراہ کر دیتا ہے آدمی کو، جہنمی بنا دیتا ہے. اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے استقامت دینا. یہ دعا ہم بھی، میں اپنے لیے، سب کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے کرتا ہوں. اللہ ہمیں استقامت سے، ثابت قدمی سے مرتے دم تک قائم دائم رکھنا. کیونکہ مرتے دم تک استقامت، اس میں حسن خاتمہ بھی آ گیا، جنت بھی آ گئی، استقامت بھی آ گئی، صحیح عقیدہ بھی آ گیا، صحیح عمل بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، سب آ گیا اس کے اندر. ہاں تو یہ میں سمجھا رہا تھا. چلو الارم بچ گیا، پھر آئندہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.